آئے پیارے مصطفیٰ، آئے پیارے مصطفیٰ، سب پکارو مرحبا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ربیع النور شریف کا خصوصی پروگرام آ گئے پیارے مصطفیٰ۔ میں ہوں میزبان آپ کا صاحبزادہ حافظ محمد علی نقشبندی۔ صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا، اور خدا ہم حضور کے عاشقوں کو آباد رکھے، حضور کا میلاد ہوتا رہے گا۔ آج ناظرین آپ کی ملاقات ہم کرانے جا رہے ہیں حیدرآباد کی معروف شخصیت ہیں، اور آپ کا 2-3 حوالے سے نام پہچانا جاتا ہے۔ بینک کے حوالے سے بھی پہچانا جاتا ہے، اسٹار کلب کے آپ آنر بھی ہیں، اور اس کے علاوہ مذہبی حوالے سے دیکھا جائے تو حاجی صاحب کی ایک بڑی خدمات بھی ہے، اور اس کے علاوہ ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں حاجی صاحب نے ڈبیٹ بھی بہت خوبصورت کر کیا ہے اپنے دور میں۔ چلتے ہیں اور گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے درمیان موجود ہیں شہر حیدرآباد کی محترم المقام شخصیت جناب جلیل احمد عزیز صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر کیا حال ہیں؟ آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے؟ الحمدللہ۔ حاجی صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں ٹائم عطا فرمایا۔ نہیں، آپ کا شکریہ کہ آپ تشریف لائے۔ اچھا حاجی صاحب، میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے ربیع الاول کا مہینہ ہے، تو ربیع الاول کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ کیا کہنا چاہیں گے، یا کیا یاد کر کے آئے، کیا ہمارے ناظرین کو بتانا نبی چاہیں گے؟ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہنے کے لیے انسان کے پاس الفاظ اتنے ہیں کہ سمندر بھی سے بھی زیادہ بے شک۔ لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں، اور ہمیں فخر ہے کہ ہم ان کے امتی ہیں۔ اور اس کے لیے میں ایک شعر پیش کرتا ہوں۔ مشکل تھی سامنے آسان ہو گئی، دشمن بھی دیکھ کے یہ حیران ہو گئے، جب میرے نبی کے دنیا میں قدم آئے، پتھر بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ ہاں ہاں، سبحان اللہ۔ ہم بڑے بانصیب ہیں کہ ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جشن میلاد النبی منا رہے ہیں۔ اس نیلے آسمان کے تارے آج دنیا کے خطے میں باہر دیکھ رہے ہیں، ہائے ہائے ہائے۔ اور یہ باہر میرے آقا کا اخلاق ہے، اور میرے پیارے نبی کا عملی کردار ہے۔ رب کریم کا شکر ہے کہ ہم نے اس اشرف المخلوقات، اس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا۔ پہلے وحی کے ذریعے حق کا آغاز ہوا، اور تقریباً 23 سال کی جد و جہد کے بعد اپنی تکمیل کو ہوا۔ ہمیں فخر ہے کہ ہم ایسے نبی کے امتی ہیں جو محبوب خدا ہے، اور انہوں نے ہمیں جو تعلیمات دی ہیں وہ اخوت، محبت، شرافت، اخلاق اور آپس میں بھائی بندی۔ لیکن افسوس ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں سے ہٹ گئے ہیں۔ آج دنیا میں مسلمان ہر طرف مسلمان پریشان ہیں۔ فلسطین، کشمیر، برما، شام، آسام کے مسلمانوں پہ جو ظلم ہو رہا ہے وہ دھرتی کانپ رہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ مسلمان میں اتحاد نہیں ہے۔ اس وقت مسلمانوں کی آبادی ہے 1.75 کروڑ مسلمان ہیں دنیا کے اندر، لیکن بالکل کمزور ہیں۔ ہماری طاقت خدا اور رسول ہے۔ پاکستان بنانے میں جو لوگوں نے 25 لاکھ افرادوں نے قربانی دی ہے، اس میں صرف اور صرف جذبہ تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور خدا۔ ہم آقا دو جہاں کے نام پہ مر مٹے، لیکن افسوس ہے کہ ہم وہ چیز حاصل نہیں کر سکے۔ اگر آج مسلمان یہ چاہتا ہے کہ وہ طاقتور بنے، تو اس کو اپنا دین اور ایمان خطبہ حج الوداع بنا لینا چاہیے، جس میں رسول پاک نے نچوڑ کر دیا۔ قرآن پاک خود رسول اللہ کی تعریف کرتا ہے۔ اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں۔ میرا اس موقع پر صرف یہی پیغام ہے کہ آپس میں فرقہ بندی چھوڑ دیں۔ مذہب کسی زبان کا نام نہیں ہے، زبان کسی مذہب کا نام نہیں ہے۔ آپ آپس میں ایک دوسرے کے جذبات سے مت کھیلیں، آپ ایک دوسرے کے فقہ کو نہ ٹچ کریں۔ جو آپ کرتے ہیں وہ آپ کرتے رہیں، جو دوسرا کرتا ہے وہ کرتا ہے، کیونکہ ہم ایک کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے سہارے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے، اگر ہم مسلمان ہیں، ہمارا قرآن ایک ہے، ہمارا خدا ایک ہے، ہمارا نماز ایک ہے، ہمارا کفن ایک ہے، ہمارا دفن ایک ہے۔ کہا ہے کہ پاکستان کو اگر ہمیں بنانا ہے تو ہمیں یکجا ہونا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک عزیز کو اس وقت جو معاشی پریشانیاں ہیں اسے دور کرے، اور ہم سب کو ساتھ مستقیم میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم اپنے نبی کے کہے ہوئے اور بتائے ہوئے اصولوں کو اپنے جزء ایمان بنا لیں۔
वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अच्छा हाजी साहब, मैंने एक सवाल और आपसे पूछना चाहूँगा कि बैंक के हवाले से सुने में आया है कि आप बहुत पुराने रहे हैं इस काम में। मैंने बैंक ज्वाइन किया था, मेरा बैंकिंग का तजुर्बा है 50 साल का। मैं पहले हबीब बैंक में था, वहाँ मैं 35 साल सर्विस की, माशाल्लाह वहाँ मैं टॉप एग्जीक्यूटिव रहा। माशाल्लाह। उसके बाद हमारा एक पॉलिसी के तहत हमें 1100 आदमियों को 97 में जब रिटायरमेंट दे दी। तो उसके बाद मैं बैंक हबीब में आया, वहाँ मैंने 14 साल सर्विस की और उसके बाद फिर मैंने अपना कारोबार शुरू किया। अब मैं इस वक्त एक हॉल चला रहा हूँ और मैंने बैंकिंग का मुझे 50 साल का एक्सपीरियंस है और मैंने बैंकिंग में अपने तौर से ध्यानदारी से, मेहनत से, ईमानदारी से अपना मुकाम बनाया है। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया हाजी साहब, अपने कीमती वक्त में से आपने कम वक्त में बहुत खूबसूरत सी हमें बातें आता फरमाई। अल्लाह ताला आपको आबाद और शाद फरमाए। नाज़रीन, वक्त हुआ कि वक्फे का, मिलते हैं वक्फे के बाद। देखते रहें आए प्यारे मुस्तफ़ा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आए प्यारे मुस्तफा, आए प्यारे मुस्तफा, सब पुकारो मरहबा। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। जी वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद पेश करते हैं आए प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ट्रांसमिशन में। मैं हूँ साहिबजादा हाफिज़ मोहम्मद अली नक्शबंदी। आप सबको मोहब्बत भरा सलाम। हमें ज्वाइन किया बहुत ही प्यारे हमारे दोस्त हैं, करम फरमा हैं जनाब मोहतरम अदील अहमद सिद्दीकी साहब। चलते हैं और गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कैसे मिजाज है आपके? आप सुनाए खैरियत से? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अदिल भाई, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने जो है अल्हम्दुलिल्लाह अपना कीमती वक्त हमें अता किया। जज़ाकल्लाह। शुक्रिया तो हमें आपका अदा करना चाहिए कि आपने इस काबिल समझा कि हमसे गुफ्तगू की। अल्लाह ताला आपको जज़ा खैर अता करे। माशाल्लाह, अभी पिछले प्रोग्राम में आपके वालिद गिरामी यकीनन हमारे साथ थे, तो बहुत अच्छी उन्होंने स्पीच की, बहुत अच्छी गुफ्तगू की। अल्लाह ताला उनको आबाद रखे। उससे एक दिन पहले आपकी जो सिस्टर हैं अपना हमारी बहन, वो तशरीफ़ लाई थी, उन्होंने भी बहुत प्यारी खुसूसी दुआ भी कराई थी। अल्लाह ताला उनको आबाद और शाद रखे। सर, आमीन। क्या कहना चाहेंगे रबीउल नूर शरीफ के हवाले से? मैं ये कहना चाहूँगा कि अल्लाह ताला ने इंसान को जो है बहुत कम इल्म दिया। वो अपनी ज़िंदगी की राहों को ना तय कर सकता है, ना अपनी मंजिलों को पहचान सकता है और ना ही अपनी मंजिल तक पहुँचने का तयन कर सकता है। सही। उसके पास जो है इल्म बहुत कम है। खालिक जो है वो कुरान शरीफ में फरमाते हैं कि जब तुम इस दुनिया में आए तो तुम कुछ नहीं जानते थे। उसके बाद जो हज़रत इंसान है, हम लोग, उन लोगों ने अपने अपने मैदानों में किसी ने तहकीक की, किसी ने समंदरों के गोते लगाए, मगर आखिर नतीजा जो निकला है उसमें भी अल्लाह ताला कुरान शरीफ में फरमाते हैं कि तुम जो जानते हो बहुत थोड़ा है और जो नहीं जानते वो लामहदूद है। तुम्हें जो कुछ दिया है वो मैंने दिया है। और अगर हम कोई भी चीज़ उठा लें, चाहे वो टेक्नोलॉजी देख लें आप, साइंस और टेक्नोलॉजी, या केमिस्ट्री हो, फ़िज़िक्स हो, बायोलॉजी हो, कुरान हो, सुन्नत हो, हदीस हो का इल्म हो, वो इल्म जो है बहुत थोड़ा है। इस थोड़े इल्म के साथ कुछ नकाइस भी इकट्ठे हुए हैं। वो नुक्स ये हैं कि इंसान जो है, अल्लाह ताला भी ये फरमाते हैं कुरान शरीफ में, एक बड़ा जल्दबाज़ है। इंसान जो है नाशुक्रा बहुत है। तबीयत में हमारी जो है गुस्सा बहुत है। और इन चीज़ों को अगर हम इकट्ठा करें तो और गौर करें तो इन चीज़ों के होते हुए हमारी अकल जो है ज़िंदगी की शाहराह पे, मंजिल ज़िंदगी जो है हमारा, वहाँ तक पहुँच सकती ही नहीं है। सही कहा। और उसके अंदर हमें किसी ऐसे इल्म की ज़रूरत पड़ती है जो कि ख़ता से पाक हो और ऐसा कोई रहनुमा हो हमारे लिए जो हमें ज़िंदगी के उतार चढ़ाव या वो चीज़ बताए कि हम दुनिया में आए क्यों हैं, हमें करना क्या है, हम कहाँ से आए और हमें कहाँ जाना है। उसके लिए पैगंबर रसूलों की ज़रूरत पड़ी है। और ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा करम हुआ है कि अल्लाह ताला ने हमको सबसे अजीम और सबसे बड़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती बना दिया। अच्छा, इसमें हमारा कोई कमाल नहीं है। जिस तरह हम लोग कोई भी चीज़ अपने लिए लेते हैं या हम कोई फ्रूट लेने जाते हैं तो हम चुन चुन के, अगर सेब ले रहे हैं तो अच्छे वाले चुनते हैं। तो अल्लाह ताला ने नस्ल आदम के अंदर जब निगाह डाली थी तो उसमें निगाह खुदा के अंदर जो लोग अल्लाह को अच्छे लगे, जो रूहें अल्लाह को अच्छी लगीं, वो उन्होंने उम्मती बना दिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। इसमें हमारा कोई कमाल नहीं है। मगर हमारे जो नबी हैं, वो जब ये कायनात बनी नहीं थी उस वक्त भी वो रसूल थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने पूछा था कि या रसूलल्लाह आपको नबूवत कब मिली? तो मैं समझता हूँ जवाब तो ये होना चाहिए था कि 40 साल की उम्र में 21वें रोज़े की रात को अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ नाजिल करना शुरू किया था गार हिरा के अंदर। तो जवाब मैं समझता हूँ ये होना चाहिए था, मगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद था कि
جب یہ کائنات یہ جہان وجود میں نہیں آئے تھے اس وقت بھی میں رسول تھا، آہا، اور واہ، اللہ واہ، تعالیٰ واہ، نے بہت خوب، بہت اس جہان کو کائنات کو بنانے سے 2000 سال پہلے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی تھی کہ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، کہ یاسین قسم ہے قرآن مجید کی، اے نبی تو میرا رسول ہے۔ تو اس وقت جیسے اگر میں مخاطب ہوں آپ سے، تو اس وقت جب یہ کائنات، جنت، دوزخ، زمین، آسمان، ایکس وائی زیڈ، جب کائنات ہی وجود میں نہیں آئی، اس وقت مخاطب کیا گیا تھا۔ تو ہمارے نبی جو ہے تمام نبیوں کے سردار ہیں، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، ان کی ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے صلی اللہ صدقے علیہ میں وسلم۔ اس امت پہ یہ بڑا کرم ہے کہ ہمیں جو ہے نبیوں کا کام دے دیا گیا۔ تو ہم پیغام تو یہی ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو وہ ولادت دوسرے لوگوں سے ہٹ کے ہے۔ وہ ماشاءاللہ جب پیدا ہوئے تو نہ ان کے جسم پہ کوئی نجاست لگی تھی، وہ نہلائے ہوئے، نہا دھو واہ کے واہ، پیدا بہت ہوئے خوب، تھے۔ بہت خوب۔ اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی نال ماں کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے، جو کہ باہر آ کے کاٹی جاتی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تو ان کی نال پہلے سے کٹی ہوئی تھی، اور ایک بادل کا ٹکڑا جیسے دھند ہوتی ہے وہ کمرے میں آ گئی تھی، اور اس میں سے ندا آ رہی تھی کہ ان کو مشرق، مغرب، جنوب، شمال میں جو ہے بتا دو کہ جو ان کے راستے پہ چلے گا وہی کامیاب ہے، جو ان کے راستے پہ چلے گا وہی جنت میں جائے گا، جو ان کے راستے پہ چلے گا اسی کو راستہ ملے گا۔ تو یہ ہم بحیثیت مسلمان میلاد تو مناتے ہیں، مگر ہم میلاد والے کی زندگی کو نہیں اپناتے۔ بہت تو خوب، بہت ہمیں جو پیارا ہے پیغام، بہت کوشش پیارا، یہ کرنی بہت خوب۔ چاہیے کہ اتباع رسول کے اندر لا الہ الا اللہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں گفٹ دے دیا ہے، اور یہ امتی جو بنایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، محمد الرسول اللہ، یہ ہمارا ویزا ہے۔ یہ ویزا ہمارا ہوگا، وہ اس وقت ہوگا جب ہم اتباع رسول کریں گے، اسی پہ چلنے والا کامیاب ہے۔ ورنہ میں سمجھتا ہوں جو اس کے علاوہ چل کے آئے گا، کیونکہ میری اولاد ہے یا آپ کی اولاد ہے، ہمیں بڑی محبوب ہوتی ہے، اور ہم چاہتے ہیں وہ انجینئر بنیں، ڈاکٹر بنیں، ایکس وائی زیڈ جو ہمیں چیز پسند ہوتی ہے ہم چاہتے ہیں وہ بنیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیب تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی زندگی ہمیں پیش کر دی کہ مجھے جو پسند ہے وہ یہ زندگی ہے، اس پہ جو چل کے آئے گا وہ کامیاب ہے، ادروائز وہ اللہ کی نظر میں مردود ہے۔ بس بہت یہی شکریہ، پیغام ہے کہ میلاد کے ساتھ ساتھ، ملانے کے ساتھ میلاد والے کی زندگی کو اپنانا چاہیے۔ بہت شکریہ عدیل بھائی، بہت بہت پیارا پیغام ہمارے عدیل بھائی نے دیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو آباد و شاد فرمائے۔ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سرکار کی آمد۔ مرحبا۔